بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارٹ 6 میں ہم نے داستان ابراہیم کے اس واقعے کو جانا جو ہم حج ادا کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کو پورا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کیوں کرتے ہیں یہ بھی جانا۔ چھوٹا سا ریکیپ پچھلے پارٹ کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے قربانی کرنے کے لیے۔ ان کے ہاتھ پیر باندھ کے ان کو ماتھے کے بل الٹا لٹایا۔ ماتھے کے بل اس لیے لٹایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا آپ مجھے اس طرح لٹائیں، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں۔ چھری تیز کر لی انہوں نے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر اسماعیل علیہ السلام کی محبت غالب نہ آ سکے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پورا ہو جائے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی جو خوشنودی کے لیے وہ ان کو حکم ہوا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ کو ان کی قربانی قبول کر لی ہے، وہاں ان کی ادا بہت پسند آ گئی ہے۔ تو وہ چھری تیز کر کے اپنے لختے جگر پہ چلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چھری کو یہ حکم دے چکے ہیں کہ بال بھی کا نہیں کرنا ہے، اسماعیل کا ضرر نہیں پہنچانا۔ اب آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا اور چھری سے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا۔ ابراہیم علیہ السلام پر فوراً وحی نازل ہوتی ہے۔ کیا ہے وہ وحی؟ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ، اور تیرے پاس جو یہ مینڈھا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑ کے قریب ایک مینڈھا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈھے کو ذبح کیا۔ جب انہوں نے بٹی اتاری تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی اسماعیل علیہ السلام تو کھڑے مسکرا رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام جو مینڈھا لے آئے ہیں جنت سے۔ تو اب بہت سے لوگوں کو مینڈھا نہیں سمجھ آئے گا، کچھ بکرا، کچھ دمبا ٹائپ اس طرح کا خوبصورت جانور جنت سے لا کے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور چھری پھر اس پہ چلائی گئی۔ تو اب اسی کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو شیطان مردود کے سارے اٹیمپٹ بیکار گئے، ہر جگہ سے اس کو کنکر پڑے، نہیں بگا سکا۔ باپ بیٹا دونوں ثابت قدم رہے، قربانی قبول ہوئی، اللہ کی رحمت نازل ہو گئی۔ اب کیا ہوا آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہمارا ٹاپک ہے بنائے کعبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہ رہے تھے، برابر مکہ میں حاجرہ اور اسماعیل کو دیکھنے بھی آتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا ایک اور حکم آ رہا ہے۔ کیسا حکم ہوگا؟ کیا حکم ہوگا؟ حکم یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ ابراہیم، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ کعبے کی تعمیر کرنی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا تذکرہ کیا، اور دونوں باپ بیٹوں نے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اب روایات میں خانہ کعبہ کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اسے بیت المعمور کہا گیا ہے، آسمانی کعبہ کے بالکل نیچے ہے وہ۔ ہم لوگ سوچیں گے کہ یہ آسمانی کعبہ کیا ہے؟ 7 آسمان بنائے ہیں، ہر آسمان پر ایک عبادت گاہ ہے، ایک جگہ ہے جہاں فرشتے اپنے اپنے انداز میں اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ تو زمین پر جو کعبہ ہے ان کے لیے آسمان پر اس عبادت گاہ کی وہی اہمیت ہے جو ہمارے لیے خانہ کعبہ کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے، ایک عبادت گاہ بنانی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آسمان پر فرشتوں کے لیے عبادت گاہ موجود ہے، اسی طرح زمین والوں کے لیے بھی ایک عبادت گاہ تعمیر کریں۔ تو اب اس حکم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی جگہ بتائی۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہم آپ پوری طرح ترستے ہیں، اور ہمارے لیے اس سے بہترین جگہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے اس کا لنک بھی اب اللہ کے اس عزیز نبی سے ملتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم پر باپ بیٹے نے تعمیر شروع کر دی خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام اس وادی سے پتھر چن چن کے لاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کیسے ان پتھروں کو تراشتے ہوں گے؟ وہ ظاہر ہے ہمیں بلاکس بنا کے اور پھر ایک بلڈنگ بنانی ہوتی ہے، اس میں گارا بھی بھرا ہوگا، تو اس وقت ان کو وہ چیزیں، وہ سامان مہیا نہیں ہوگا جو آج کل ہوتا ہے بلڈنگ بنانے کے لیے۔ تو کس طرح سے انہوں نے پتھر کو تراش کی شیپس دی ہوں گی، پھر انہوں نے کس طرح سے ان کو فکس کیا ہوگا، تو کیا ایفرٹ لگی ہوگی ان کی کعبہ کی تعمیر میں، اور کیا منظر ہوگا۔ اب کافی ٹائم تک تعمیر چل رہی ہے، اتنی حد تک کہ دیوار اونچی ہو گئی۔ خانہ کعبہ کی دیوار اونچی ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ زمین پہ کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے تھے۔ اب ان کے دیوار کو مزید اونچا کرنا کافی مشکل تھا، کیونکہ سیڑھی تو نہیں تھی ان کے پاس، نہ ہی کوئی ایسی گاڑی تھی جو سیڑھی لا کے لگائے ہوئے آرام سے کنسٹرکشن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ کیسے کہ ان کو کہا کہ بھئی آپ ایک پتھر پہ کھڑے ہو جائیں، ہو گئے پتھر پہ کھڑے، اور ان سے کہا کہ پتھر پہ کھڑے ہو کے اب تعمیر شروع کریں۔ تو اینٹ پتھر آتی تھی، تراشی جاتی تھی، اور پھر وہ دیوار میں فکس کی جاتی تھی اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے۔ تو دیوار اب جب تعمیر ہو رہی ہے تو وہ مزید اونچی ہوتی جائے گی، تو جیسے دیوار اونچی ہو رہی تھی ویسے ہی پتھر بھی اونچا ہو رہا تھا جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ جب وہ دیوار بنا رہے تھے وہ دیوار اونچی ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پتھر سیڑھی کا کام کر رہا تھا کہ وہ بھی ان کو لے کے اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے اس طرح، اور پھر کعبہ بیت اللہ اپنی طے شدہ بلندی پر پہنچ گیا۔ یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے، ہماری عبادت گاہ، وہ جگہ جہاں جانے کے لیے ہم زار و خطار روتے ہیں، ترستے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اب یہ کمرہ نما ایک تعمیر ہوئی ہے بلڈنگ، ایک کمرے کی طرح۔ اس کا ایک دروازہ ہے، اور وہاں جو پتھر ہے وہ پتھر آج بھی موجود ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اس کا ذکر بھی کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو کمرہ نما گھر تم نے بنایا، بیت اللہ بنایا، اس کا ایک دروازہ ہے، اس کا طواف کرنا ہے اس کا۔ اب طواف کرنا ہے تو سوال یہ تھا کہ طواف شروع کہاں سے کریں گے اور ختم کہاں پہ کریں گے۔ حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر دیا گیا اور کہا گیا کہ کوہ صفا کے سامنے اس کو نصب کر دیں، اور آپ میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پتھر کون سا ہے جسے کوہ صفا کے سامنے نصب کیا گیا، اور وہ پتھر ہے حجر اسود۔ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو اسے جا کے چومتے ہیں، یہ جنت کا پتھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس جنت کے پتھر کو کوہ صفا کے سامنے والی صف میں نصب کر دیں، اور طواف کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ اس پتھر کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما، اور آج تک ان کی پوری امت چومتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ وہ پتھر کہاں گیا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اور کعبہ کی دیوار جو ہے اس کو اونچا کر رہے تھے، تعمیرات کر رہے تھے اس پہ کھڑے ہو کے، تو وہ کہاں گیا؟ یا وہ جو ہے وہ واپس اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا ہوگا، اور کیا ہوا ہوگا؟ تو اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ پتھر، اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، اور وہی آج مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم ہے، وہی پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر جاری رکھی تھی۔ اب خانہ کعبہ کا وہ دروازہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ ملتزم ہے، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سامنے جو پہاڑیاں ہیں، 4,500 سال سے مسلمان وہاں سعی کرتے ہیں، یہاں 7 چکر کاٹتے ہیں جیسے حضرت حجر علیہ السلام نے کاٹے، اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اب وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ کیسے پسند آتی چلی گئی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جو ابراہیم علیہ السلام کی قدم بقدم چلی، انہیں کیسے حج کا ایک بہت بڑی عبادت کا حصہ بنایا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعبیر ہو گئی، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ نبی منتخب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے متولی ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کو 12 بیٹوں سے نوازا۔ یوں معاملہ آگے بڑھا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ 3,500 سال کا ہے۔ تو اس میں کعبہ جو ہے اس میں بھی چینجنگز آئے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اسی حالت میں موجود ہے، اس کی بھی اپنی ایک ہسٹری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کعبہ کی تعمیر کے بعد اور ان کی دعا کے بعد، جب انہوں نے دعا کی کہ اہل مکہ میں سے ہی ایک نبی مابعوث فرما دیں، اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام انسانیت کو یہ پیغام دیں کہ وہ دور ہوں یا قریب ہوں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئیں۔ جب کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو قامت صلاۃ زکوٰۃ کی ہدایت دے، استقامت بخشے، اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے گئے جو بڑے بڑے سردار بنے۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر 136 سال تھی جب ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کے سامنے ان کی اولاد اور نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا، جو شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ تورات میں ایسا آتا ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے ان کی قبر فلسطین میں ہے، اور یہیں ان کی وفات ہوئی، اور عرب مورخین کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی والدہ ہاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا ذکر، ان کے قصے اور ان کی داستان۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور نبی کی کسی اور داستان کا ذکر کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔